یہ بات میں آپ کو 3 خاص وجہوں سے بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہم ایک ایسی ٹاپ لسٹ پر بات کریں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، خاص طور پر تب جب آپ مشکلوں میں گھرے ہوں، پریشانیوں میں الجھے ہوں اور ہر طرف سے راستے بند لگ رہے ہوں۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، جب دل پر بوجھ ہوتا ہے، جب حالات سمجھ نہیں آتے، تب سب سے بڑا سہارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے سیدھا جڑنا اور اسی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا۔ آج جو پہلا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی عام شبد نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو ہمیں سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملے ہیں، اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک نبی کی زندگی کے سب سے مشکل بات کرنے کے لیے کہ نبی کی منتری کے نبی کی سب سے مشکل بات کرنے کے لیے کہ آج جو 2 سر پر برابر کے پل میں پڑے گئے تھے، یہ دعا ہے، لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین، مطلب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں نے ہی غلطی کی ہے۔ ذرا اس کو سمجھو، یہ صرف شبد نہیں ہے، یہ ایک پورا احساس ہے، ایک پورا یقین ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا انتا، یعنی انسان سب سے پہلے یہ مانتا ہے کہ میرے حالات کا مالک صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ پھر سبحان کا، یعنی اے اللہ تو ہر کمی سے پاک ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جو بھی ہوا ہے وہ تیری حکمت سے ہوا ہے۔ اور آخر میں انی کنت من الظالمین، انسان خود مانتا ہے کہ غلطی میری ہے، کمی مجھ میں ہے، میں ہی اپنی حالت کا ذمہ دار ہوں۔ یہی وہ انداز ہے جو اس دعا کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی سہارا نہیں، کوئی راستہ نہیں، اس وقت انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ سوچئے اگر وہ اس وقت یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک وہیں رہتے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے رب کو اس یقین کے ساتھ پکارا، اللہ نے انہیں نہ صرف بچایا بلکہ انہیں اس مشکل سے نکال کر عزت کے ساتھ باہر نکالا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سیدھا وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچے دل سے پکارتا ہے۔ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ صرف مدد مانگنا نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں کو ماننا ہے، یہ اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ وہی آپ کو نکال سکتا ہے۔ جب انسان اس انداز میں اللہ سے بات کرتا ہے تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، وہ دل کی آواز بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو ہر اندھیرے سے نکال کر روشنی تک لے جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا میں اثر آئے، تمہاری آواز سیدھے عرش تک پہنچے، تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لو۔ سمجھو یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ وہ خاص راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جیسے کسی کیمیکل ری ایکشن میں ایک خاص فارمولا کام کرتا ہے، ویسے ہی یہ دعائیں ہیں جو سیدھے اثر کرتی ہیں۔ پہلا وظیفہ تم سن چکے ہو، لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ سنو، یہ بھی اتنا ہی طاقتور ہے، اور یہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی آتی، تو آپ ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارتے، یا حیو یا قیوم برحمتکا استغیث، مطلب اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ذرا اس کو محسوس کرو، یہ صرف مدد مانگنا نہیں ہے، یہ سیدھا اپنے رب کی رحمت کو پکارنا ہے۔ جب انسان کہتا ہے یا حیو تو وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب کہتا ہے یا قیوم
تو وہ اس طاقت کو بلا رہا ہوتا ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے برحمتک استغیث، تو وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو یا اللہ اب سب کچھ تیرے ہی سہارے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا بھی ایک بے حد اثردار وظیفہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ اب تیسرا وظیفہ سنو، یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک نبی نے اس وقت کہے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ہر طرف خطرہ، ہر طرف موت، لیکن پھر بھی یقین ایسا جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مطلب اللہ ہی میرے لیے کافی، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ سوچو، آگ سامنے ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ الفاظ، یہ ہے اصلی توکل، یہ ہے اصلی بھروسہ۔ اور یہی الفاظات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب کوئی بڑی پریشانی آتی، جب حالات سخت ہو جاتے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ دشمن بہت طاقتور ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، حالات خراب ہیں، تو اس وقت ایمان والوں نے یہی کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، ان کا بھروسہ اور بڑھ گیا، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ تینوں وظیفے ایسے ہتھیار ہیں جو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر اندھیرے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، تم انہیں صرف سنتے ہو یا پھر انہیں اپنی زندگی میں اتارتے ہو۔ جب حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا گیا تو صرف الفاظ نہیں بولے گئے تھے، بلکہ ایک ایسا یقین ظاہر ہوا تھا جس نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، سورہ آل عمران میں جب ایمان والوں کو ڈرایا گیا، جب انہیں کہا گیا کہ دشمن بہت طاقتور ہے، حالات تمہارے خلاف جا رہے ہیں، تو انہوں نے ڈرنے کے بجائے صرف ایک ہی جواب دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، ان کا بھروسہ اور بڑھ گیا، اور اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھو، ان وظیفوں کا اصلی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب تمہیں انہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ آتا ہو، جب یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلے۔ میری ایک پرسنل رائے ہے اور بہت ہی اہم نکتہ ہے، جب بھی تم کوئی وظیفہ پڑھو تو اسے بس جلدی جلدی ختم مت کرو، پہلے اسے اپنی زبان پر لاؤ، پھر اسے محسوس کرو، پھر اسے ریپیٹ کرو۔ جب تم کہتے ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل تو دل سے کہو، جیسے واقعی تم نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ تم نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص اپنی ہی زبان میں بات کرتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب یہ دعائیں تمہارے دل سے نکلتی ہیں تو ان کا اثر بھی سیدھا دل پر پڑتا ہے۔ اب ایک اور ضروری بات، کیا ان وظیفوں کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت یا حالت ضروری ہے؟ تو سن لو، تم انہیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں پڑھ سکتے ہو۔ کسی خاص جگہ، کسی خاص پوزیشن یا کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم خاص طور پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ پڑھو تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر تم ہر وقت، ہر حالت میں انہیں اپنی زبان پر رکھتے ہو تو یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی ذکر کے لیے کوئی روک نہیں، کوئی بندش نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور سمجھ لو، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ ادب ہوتے ہیں، کچھ احکام ہوتے ہیں، لیکن جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، انہیں تم ہر حالت میں پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ بنا وضو کے بھی، کیونکہ یہ الفاظ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہیں ہر وقت اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ تو اب فیصلہ تمہارا ہے، تم انہیں صرف سن کر آگے بڑھ جاؤ گے یا پھر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے حالات بدلو گے